بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ظلم فرعون سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی کہانی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے تھے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون کا اصل نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا شیطان تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا، دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اس نے اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور اسی کے مشورے سے اس نے لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے اس نے لوگوں کی خوب مدد کی۔ اس نے ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمۂ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونا کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروغی دے دی۔ چند عرصے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ بھی معاف کرا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے اور اس کی عزت بڑھنے لگی۔ لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے۔ کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ بادشاہ ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مذہب یوسف اور یعقوب کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا گیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدائے برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا، مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہو گئے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت تروا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ جن کاموں کو اس زمانے میں برا جانا جاتا تھا وہ سب کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراعات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ خدا فرعون نے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گیا اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کے اس دیکھے گئے خواب کی تعبیر بتائی۔
کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری حکومت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ ملک و میراث نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنے تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا، جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے، خدائی کا دعویدار خود مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا، حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کے گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی داستان ایسی لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائے۔ ملک مصر میں جہالت نے پھر پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نیا بچہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ لوگوں کی آہیں سیکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ سکیں، مگر ان سیکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہوئی۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان اور زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب میں چار سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔